کل محمد مالک صاحب اس وقت پاکستان کی صحافت کے اندر چند وہ جو ہے انفارم صحافی میں ان کا نام ہے، انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر بھی یہ سٹوری اس کا ذکر کیا کہ اسلام آباد کے اندر اب کوئی اس طرح کی خبر کی شنید ہے، کچھ ہو رہا ہے، اور یہ سوال انہوں نے فیصل واڈر صاحب کے سامنے رکھا. وہ ساری جو کنورسیشن وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ کی ملاقات ہوئی بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ. اسلام آباد میں ایک فارمولا گردش کر رہا ہے، مارچ اپریل فارمولا، اور سنا پیپلز پارٹی بھی اپنے آپشن وے کر رہی ہے اور اس پر تول رہی ہے کہ -1 کر کے کچھ اس قسم کی باتیں. گورنمنٹ کے حکمت عملی ڈسکس ہوئی آپ کی اور بلاول بھٹو کی؟ دیکھیں مالک صاحب، ایک تو یہ کہ جو میری پرائیویٹ کانورسیشن ہے وہ پرائیویٹ کانورسیشن ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اگری اور ڈس اگری آپ کی جرنلزم کے اوپر. بلاول صاحب کے لیے جو بات کر رہا ہوں، دوسرا یہ کہ پڑھا لکھا آدمی، خاندانی آدمی ہے، زیر سیاستدان جو آپ کے، اس سے زیادہ اس کی میچورٹی ہے کہ گورنمنٹ خود جو ہے وہ اپنے وزن کے تحت اگر چل جائے، اگر جس طرح کے بیانات اور حرکتیں اور جو کردار چل رہے ہیں، اور روز صبح سے لے کے شام تک نوکر اور نوکرانیاں اور سب جو ہے درباری کھڑے ہو کے اگر بیانات دیں گے، ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں، ایک چیز مجھے بتا دیں اس گورنمنٹ کی، یہ گورنمنٹ کے ابھی تین شہادتوں کا سرٹیفکیٹ دیا ہے پیمز نے، وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. اچھا جوئی صاحب، آپ نے بھی پچھلے جو ہے ہفتوں ایک بات کی تھی کہ آپ دیکھیے گا ان کمنگ ڈیز کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات اس طرف چلیں گے. آپ کے پاس بھی کوئی خبر ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ شہر اقتدار کے اندر کس طرح کی خبر چل رہی ہے، گو کہ حسن اس سے بالکل ایگری نہیں کرتے. جی جوئی صاحب. نہیں تو ہم نے قوم اور عوام کی نبض پر ہاتھ رکھنا ہے یا ہم نے اپنی خواہشات کے گھوڑے دوڑانے ہیں؟ نہیں وہی نا. مالک صاحب کو بھی آپ نے یا میں نے تو نہیں کچھ کہا کہ وہ کیا بیان دے رہے ہیں، اور فیصل واڈر صاحب بھی آپ کی بریفنگ پر تو نہیں چلتے، جو وہ سنتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، ہم اس سے ایگری کریں یا نہ کریں. نمبر 2، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو آپ نے معاملات کو جدھر پہنچا دیے تھے، پہلے تو آپ اس سپریم کورٹ کے ایک بینچ پر اقلیتی پر یا اکثریتی پر حملہ تھا یا کیا تھا، اور بھائی اب تو آپ نے ساری عدلیہ پر حملہ کر کے ان کا بیڑا گرک کر دیا، ادارے کے طور پر تباہ کر دیا، اس کا بھی تو جواب دے دیں. اور آپ کا خیال اگر لاشوں سے کوئی یعنی یہاں آئے گا استحکام تو آئی ایم سو سوری. میں نے پہلے بھی ایک بہت بڑی بات کی تھی، آج میں نے دہرانا نہیں چاہتا، ایک دفعہ بات کر دی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حالات یہ سٹیٹس کو جو ہے یوں کہ تو نہیں چلنے، اور ویری سون یو ول ہیئر ادر وائسز ٹو دس افیکٹ. چلیے ویری سون سر پوچھتے جو سب سے کہ ویری سون ان کی تعریف کیا ہے؟ ویری سون 2 ماہ میں ہے، 1 ماہ میں ہے، 3 ماہ میں ہے؟ آپ مجھے سون کی تھوڑی تعریف بتا دیں تاکہ ہم بھی منتظر رہیں کہ جی یہ ٹائم گزر چکا نا. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اس جگہ پر آپ لے گئے. چلیں ناظرین، ایک بڑا جو جی چوئی صاحب ایک بڑا جو سیریس ایشو ہے اس وقت چل رہا ہے پاکستان کے اندر، وہ لسانی بنیادوں کے اوپر کچھ بیانات سامنے آ رہے ہیں. ناظرین، اس پروگرام کے توسط سے، ہمارے چینل کے توسط سے، بینگ اے جرنلسٹ، بینگ اے پاکستانی، میں اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں. اور کل یہ موضوع بھی زیر بحث آیا، فیصل واڈر صاحب کے سامنے رکھا، اور میرے خیال میں جو انہوں نے بات کی میں 100% ان کے ساتھ ایگری ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سنیے پہلے وہ کیا فرما رہے ہیں. پھر یہ پٹھان ایلیبرٹ جاگ والا جو رولی کام کری، یہ بہت ڈینجرس کام ہے. پٹھان نہ پاکستان سے ہٹ کے، نہ پنجابی، نہ بلوچی، نہ سندھی، نہ مہاجر، یہ سب پاکستانی ہے. اور یہ جاگ پنجابی جاگ والا کھیل میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو کام ہو رہا ہے. اچھا، وہ ہمارے کولیگ بھی ہیں، ان کو بھی انہوں نے وہ کہا جی شناختی کارڈ دکھاؤ. شناختی کارڈ دکھایا تو کے پی سے انہوں نے کہا جی تو تھے کہ مظاہرہ کرنے نہیں آیا. انہوں نے کہا جی میں ایئر وے کے اندر نوکری کرتا ہوں. سو یہ آپ بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں اگر وہ ایسی کوئی حرکت ہو رہی ہے؟ دیکھیں ایسی ویسے حرکت ہے نہیں، لیکن اگر ایسی حرکت ہو رہی ہے، کوئی انڈیویجول کر رہا ہے تو وہ قابل مذمت ہے. اور ویسے پنجابی بھی کافی گرفتار ہیں. ابھی جو احتجاج تھا اس میں بڑے پنجابی گرفتار ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں اس جو یہاں پر ان کا جو آیا تھا پروٹیسٹ ادھر سے تو آئے کوئی نہیں تھا، 2 درجن لوگ بھی نکلے تھے. آپ نے بتایا تھا کہ ادھر سے کوئی بندہ ہی نہیں آیا. نہیں، کچھ پنجابی آئے تھے جی. کتنے درجن پنجابی آئے تھے جو کہ پہلے ہی کے پی کے میں جا کر بیٹھ گئے تھے. اچھا، وہ انہی کے ساتھ ہی آئے تھے. پنجاب کو اس طرح نہیں نکلا، وہ پہلے سے جو انہوں نے پلان کیا تھا. اب دیکھیں نا کتنے لوگ جاتے ہیں
جہاں سے جیسے ایمان طاہر صاحبہ، ایمان طاہر صاحبہ کا تعلق اٹک سے ہے جی، وہ اٹک والی خاتون جو ہے وہ پہنچ گئی پہلے خیبر پختونخوا، 2-4 دن پہلے پہنچ گئی، وہاں سے اپنے چند لوگ لے کر جو ہے جو آلریڈی انہوں نے پلان کیا ہوا تھا. کتنی آپ کے پاس خبر ہے کتنے لوگ ہیں؟ جی ہے کافی لوگ گرفتار ہیں، کچھ لوگ یہاں سے بھی انہوں نے گرفتار کیے ہیں، چھاپے مار رہے ہیں، یعنی جو گوڑا میرا گاؤں ہے وہاں پر چھاپے مار کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اب گوڑا جو ہے تو اسلام آباد، لیکن جو لوگ رہنے والے ہیں وہ پنجابی بولتے ہیں، پٹواری بولتے ہیں، تو وہ پنجابی ہے نا. چلے لیکن پہلے لوگ گئے یا بعد میں گئے، لیکن مریم صاحبہ نے کہا کوئی بندہ سی لڑ نہیں دیتا پنجاب میں. پنجاب نے ان کی کسی کو کان نہیں دھرے. پنجاب میں کسی بھی شہر میں آپ کو بالکل آنیسٹلی یہ بتا رہی ہوں، پنجاب میں کسی بھی شہر میں 2 درجن سے زیادہ میں نے لوگ نکلتے نہیں دیکھے. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کروں گا. سیاست ناظرین پہلے بھی ہوتی رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ مستقبل کے اندر بھی ہوتی رہے گی، لیکن جس طرح کی قدورتیں اور نفرتیں ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو مل رہی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیاست سرٹن لمٹس کے اندر ہونی چاہیے. بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے. جو ایک تاثر یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، ایک بیانیہ یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جی یا اگر بات کر لیں اچھی بات ہے، اگر بات نہیں کرنی تو پھر لاٹھی بھی استعمال ہو سکتی ہے استحکام کے لیے. اس کے اوپر JUIF کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بات کی ہے، آپ کے سامنے رکھیں گے.